کی خواہشات ہیں جو اے این پی کی یا پی ڈی ایم کی خواہشات ہے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، عدلیہ آزاد ہو، الیکشن کمیشن آزاد ہو، صحافت آزاد ہو، بڑا اچھا خوبصورت پاکستان نظر آئے. اس کا آپ نے بڑا پرچار کیا اپنے جلسوں سے، ریلی سے، جو مسلسل 6 مہینے تک جاری رہی ستمبر 2020 کے بعد سے. لیکن کوئی اس کی عملی شکل کیا ہوگی، اس کا کوئی ڈرافٹ، اس کا فورم کیا ہوگا، وہ تو کوئی سامنے نہیں رکھ سکا آپ کے. صرف باتیں ہی آپ نے ابھی تک قوم کو بیچی ہے نا سب نے مل کے. امیر بھائی یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اس کا ڈرافٹ اور شکل بنانے کی ضرورت ہے. لیکن آلریڈی ہمارے پاس ہے اس کا ڈرافٹ. ہمارا آئین ہمارا ڈرافٹ ہے. ملک چلتا ہے آئین پہ، آئین چلتا ہے اداروں پہ. اب اپنے ادارے اگر اپنے حدود میں رہ کے کام کرے، ہاں اگر کسی ادارے کو چاہیے کہ یار میں ڈیگریڈ ہوا ہوں تو وہ آگے پارلیمنٹ میں آ جائے، بات کر لے. اگر کسی کو چاہیے طاقت اور چاہیے تو پارلیمنٹ سے بات کرے. پارلیمنٹ اگر کمزور ہے تو وہ ان اداروں کو سمجھے کہ بھئی آپ ہمارے پہ مداخلت نہ کرے، آپ ہم سے ریزلٹ لے لے. اگر آپ یہ بغیر مداخلت کے ہم آپ کو اچھے ریزلٹ دے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ ملک سب کا ہے، یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے، یہ ہمارے بچے ہیں. یہ باہر کا کوئی فوج نہیں ہے، باہر کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. یہ سیاستدان بھی باہر کے نہیں ہے، یہ جوڈیشری بھی باہر کے نہیں ہے، یہ ہمارے بچے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے چاچا بابا. یہ ہم سب ایک گھر کے مالک ہیں، اور اس گھر، اس وطن، اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب نے خود ہی اپنے آئین پہ عمل کرنا ہے. امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. آئین میں ساری چیز، سارے حدود ہے، اور اگر کہیں پہ اس کو تشریح کرنے کی ضرورت ہو یا کہیں پہ اس کو کم زیادہ کرنے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ہماری پارلیمنٹ ہے، مشاورت ہے. اسی پہ ہم آ کر کے اس کو اتنا مضبوط کریں گے، اتنا اچھا کریں گے کہ پورا پاکستان کے لیے بہتر ہی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں شاہد سید صاحب کہ ہم کریں گے، تو بھئی آپ کیسے کریں گے نا؟ آپ کو تو انہوں نے نکال دیا نا باہر. ذرا سن بھی لیں، ذرا میں بچاؤں گا مولانا صاحب نے کیا فرمایا ہے آپ لوگوں کے حوالے سے، دونوں پارٹیز کے حوالے سے، پیپلز پارٹی اور اے این پی. دکھائیں جی. اشارہ تو ان کا پیپلز پارٹی کا تھا، لیکن ظاہری بات ہے آپ بھی اے این پی بھی ساتھ پیپلز پارٹی کے کھڑی ہے، تو بات تو مولانا صاحب کی اصولی طور پر ٹھیک ہے کہ اگر ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور جمہوریت تو کہتی ہے کہ اکثریت کا فیصلہ قبول ہوگا. اگر 11 میں سے 9 جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے، اور آپ 2 جماعتیں اپنے علیحدہ اپنے قبلہ بنا لیا ہے، تو آپ ملک میں کیا خاک جمہوریت لیں گے اگر آپ پی ڈی ایم میں جمہوریت فیصلوں کو نہیں مان سکتے؟ نہیں امیر عباس بھائی، ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مولانا صاحب کا طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے بڑے کا کام ہوتا ہے. وہ بردباری، ان کا کام شوکات سے دینا نہیں ہے. وہ ڈکٹیٹر نہ بنے. اسی ڈکٹیشن کے خلاف تو ہم فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اب اگر مولانا بھی ہمیں شوکات سے رہے تو یہ طریقہ غلط ہے. کیوں؟ دوسری بات ہے کہ آپ یہ توقع مت کریں کہ یہ 34 پارٹیاں یا 10 یا 11 پارٹیاں ایک جیسے میٹھے مٹاس ہو جائیں گے. اور ایسا نہیں بھائی، کیونکہ ملک ایک ہے، پارلیمنٹ ایک ہے، اور پرائم منسٹر ایک بنے گا. جب پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر ایک بنے گا تو میرے خیال میں پیپل پارٹی اور نواز شریف کا تو لڑائی ہمیشہ چلتی رہے گی. شاہد سید صاحب نہ کرے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے گیر شکر ہو جائے. شاہد سید صاحب، آپ نے پی ڈی ایم نے پوری پاکستانی فوج کو شو کاز نوٹس دیا ہوا ہے کہ جواب دو، یہ غلط کام کیوں کرتے ہو. آپ نے پوری ایک حکومت کو شو کاز نوٹس دیا ہوا ہے کہ تم سلیکٹڈ ہو اور تمہیں مانتے نہیں ہیں. اگر مولانا نے آپ کو شو کاز نوٹس دے دیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں شو کاز نوٹس کیوں دیا ہے؟ کوئی ایک اصول تو رکھے نا. آپ دوسروں سے شو کاز نوٹس مانگتے ہیں، جواب مانگتے ہیں، آپ سے کوئی جواب نہیں مانگ سکتا. دیکھو بات سنو، ایک تو ہم نے حکومت کو شو کاز نہیں دیا. ہم نے حکومت کو یہی چیزیں دی کہ ان کی غلطیاں، کوتاہیاں، وہ حق ہے، اس کو بہتری کے لیے ہم نے تنقید کیا ہوا ہے حکومت پہ. ہم نے اس بھی کیا. اب ہمارے میں اگر آپس میں اپوزیشن میں کوئی چیز ہے تو شوکاز کی ضرورت نہیں ہے. ان کی ضرورت یہ تھی کہ وہ مولانا صاحب ہمارے بڑے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ قائدین کا، بڑوں کا بلا کر کے اس بات کا مسئلہ حل کرواتے. لہذا وہ ایسے شوکازوں پہ تو صرف پارٹی کے اندر ہو سکتا ہے، ڈسپلن آ سکتا ہے. مختلف پارٹیوں، مختلف نظریات، مختلف سوچ، اور پرائم منسٹرشپ کے لیے اور حکومت کے لیے لڑنے والے آپس کی پارٹیاں. اب جو کراچی میں الیکشن ہوا 249 کا، تو اس میں ہماری پارٹی نے، میں نے خود جو ہے سندھ میں نون کا ساتھ دیا، پیپل پارٹی کا ساتھ نہیں دیا. تو لہذا ہم اپنے موقع پہ اپنے حساب سے
یہ چیزیں ایسا نہیں ہے. آپ نے تو خیر صرف یہاں نہیں, آپ نے خیر اور کل ہمارا الیکشن آپس میں لڑائی ہوگی, NA-249 میں نہیں, کھیت جب آزاد ہوگا تب جا کے بات ہوگا. آپ نے تو نوشہرہ کے ضمنی الیکشن میں بھی نون لیگ کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا, صرف کراچی میں ہی نہیں کیا آپ نے. مختلف جگہوں پہ مختلف علاقوں میں ہماری پارٹی میں صوبائی خود مختاری, اب صوبے کے صدر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس کی سپورٹ کرے. الیکشن میں الیکشن کی اتحاد الگ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو انقلاب لاتے ہیں, جو پورا ملک میں تبدیلی لاتے ہیں, تو اس کے لیے پھر اپوزیشن ساری پارٹیاں ملتی ہے, ان کے خوش نکاتوں پہ وہ متفق ہوتے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے کہ جب الیکشن آئے گا تو پیپل پارٹی, نواز شریف, نون, ہم سب آپس میں لڑتے رہیں گے, ایک دوسرے کے خلاف بات بھی کریں گے, سمجھ گیا, یہ تو بندے بھی کریں گے. ظاہری بات ہے الیکشن جو ہے وہ تو سب نے اپنا اپنا ہی لڑنا ہے, کسی حد تک الائنس ہو سکتا ہے لیکن اب الیکشن اپنا اپنا ہوگا. کامران صاحب, سر یہ ان کی غلطی معاف نہیں ہو سکتی ANP کی, پیپلز پارٹی کی, کوئی اتنا کوئی کیا کفارہ آپ ان سے مانگتے ہیں سر؟ دیکھیے وہ اس میں ان کو ایسا وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی قیامت آئی ہوئی ہے. اس میں ممکن ہے کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ تھوڑا سخت ہو گیا ہو, ممکن ہے, میں اس بات کو جو ہے نا وہ اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا, مگر اگر فرض کر لیجئے کہ چلیے مان لیتے ہیں ایک منٹ, حالانکہ اس میں شو کاز کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا, وہ میڈیا نے ایکسپلائٹ کیا اس کو جو ہے نا, وہ ایک خط تھا جس میں وضاحت ضرور مانگی گئی تھی, مگر ظاہر ہے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں وضاحت مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو وضاحت مانگی جا سکتی ہے. ایک دوسرے سے زبانی بھی مانگی جا سکتی تھی, دو طریقے ہوتے ہیں نا, یا زبانی یا تحریری. تو ممکن ہے بھیجنے والوں نے ریکارڈ مینٹین کرنا ہو, اس کو رکھنا ہو ریکارڈ پہ, مگر اس میں شو کاز کا لفظ نہیں تھا. اب یہ دیکھیے کہ چلیے ایک طرف ایک خط لکھ دیا گیا, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف جو ہے نا اس کو جو ہے وہ پبلکلی پھاڑ دیا گیا. اب ان دونوں چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ دیکھیے کہ کس کے پارٹ پہ زیادہ ہوا. میں نہیں کہتا کہ یہ ANP کے پارٹ پہ اور اپنا پیپلز پارٹی کے پارٹ پہ بہت بڑی جدوجہد ہے, اور ہم اس جدوجہد کو تسلیم کرتے ہیں. بادشاہ خان سے شروع ہوتا ہے ANP کا معاملہ, اور انہوں نے مطلب جو ساری زندگی قربانیاں دی ہیں بادشاہ خان صاحب نے, ولی خان صاحب نے, نسیم ولی خان نے, اس کے بعد اسفندیار جو ہے نا, اور پھر دین جو ہے نا پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں شہیدوں کی ایک جماعت ہے. تو مطلب اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غلطیاں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی سے, کچھ جگہوں پہ غلطیاں ہوئی ہیں. ANP کے بھی ساتھ ہمارے گلے ہیں, مگر بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ گلے ہوتے ہیں, ان کے بھی ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں. ان معاملات کو بیٹھ کے ایک دن میں بھی شاید حل کیا جا سکتا تھا, مگر اس کو لے کے پبلکلی ان خطوط کو پھاڑ دیا جائے, ان کاغذات کو پھاڑ دیا جائے کہ یہ ہے جی تمہارا. تو یہ معاملات تلخی بڑھانے والے معاملات تھے. ہم آج بھی نہیں تلخی چاہتے ہیں. اب بھی جو ہے نا وہ مولانا کا لہجہ کوئی ایسا سخت نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسفندیار چھوٹے ہیں, ان سے عمر میں چھوٹے ہیں, ایک ٹیلی فون کر لیتے بات ختم ہو جاتی. بلاول بھٹو چھوٹے ہیں, ایک فون کر لیتے. اپنا زرداری صاحب ان کے ساتھ بہت دوستی میں رہے ہیں, ایک ٹیلی فون کر لیتے شاید. اور پھر دیکھیے ہوئی زیادتی, جو مینلی زیادتی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے پارٹ پہ, وہ زیادتی ہوئی ہے مسلم لیگ نون سے. ایک چیز جو ہے نا وہ ایک سلاٹ جو ہے وہ ایگریڈ تھی, اور اس جس پہ سگنیچرز بھی جو ہے نا ان کے نمائندے کے موجود تھے, اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا پھر بعد میں جو ہے اپنے لیے رکھ لیا. اور ووٹ جو ہے نا وہ کہاں سے آئی, تو اوپن سیکرٹ ہے نا باپ کے ووٹ کس کے ووٹ تھے. اچھا یہ ایک اور اوپن سیکرٹ بھی, ایک اور بھی اوپن سیکرٹ ہے کامران صاحب, پارٹیاں اتنی بڑی جدوجہد والی پارٹیاں. کامران صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ANP نے اور پیپلز پارٹی نے کوئی پس پردہ ریلیف لیا ہے؟ مثال کے طور پہ اسپیکولیٹو ہم ہو سکتے ہیں, ظاہری بات ہے. پیپلز پارٹی کا آپ کو یاد ہے کہ آخری دفعہ کتنے مہینے گزر گئے ہیں, کبھی کوئی رہنما ان کا گرفتار ہوا ہو کسی کرپشن سکینڈل میں؟ کوئی ان کی پیشیاں یاد ہے آپ کو؟ مہینے ہو گئے ہیں, مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ آخری دفعہ کب زرداری صاحب یا فریال بی بی کبھی احتساب عدالت میں گئے ہوں, یا کبھی نیب نے ان کو بلایا ہو. اسی طرح ANP میں سے کوئی سالوں ہی گزر گئے ہوں گے, کبھی کوئی ANP میں سے کسی کو نیب نے بلایا ہو. تو یہ چیزیں بھی تو کنیکٹس کر رہی ہیں نا ڈاٹ. ہمارا کیوں بلائے؟ دیکھیے پی ڈی ایم کی برکت سے بہت لوگوں کو, بہت پارٹیوں کو, ممکن ہم خود بھی اس میں شامل ہوں, فائدے بھی ہوئے ہیں. اور تو یہ اس میں جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ان کے اوپر جتنا کیسز کا پریشر تھا,
جتنا بھی کیسز کا پریشر تھا سارا ختم ہو گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.